بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 5 کی اردو کی کتاب پڑھنے کے دوران آپ کے پاس کون کون سی کتابیں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کے پاس اردو کی کتاب ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ریسورس پیک، تاکہ آپ کو مشق حل کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ اردو کی کتاب کو مزید اچھی طرح سمجھ سکیں۔ پیارے بچوں، اردو کی کتاب میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہمارے سبق نمبر 2 کا پہلا لیکچر ہے، جس میں ہم نعت کو پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے نعت کے کچھ قواعد اور اردو کے بارے میں کچھ چیزیں سیکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم آج کے SLOs کو دیکھتے ہیں کہ آج ہم کون کون سے SLOs کو پڑھیں گے۔ تو آج کے حاصلات تعلم ہیں: نمبر 1، اس میں معرفہ کی مختلف قسموں کو جملوں میں شناخت کر سکے، اور دوسرا SLO ہے گفتگو یا تقریر، ہدایات یا اعلانات سن کر ان کا تجزیہ کر کے اہم باتوں پر توجہ دے سکے اور مطلوبہ عمل کر سکے۔ تو بچوں، شروع کرتے ہیں گرامر کا پورشن۔ آج ہم 2 چیزیں سیکھیں گے، ایک ہے اس میں نکرہ اور دوسرا ہے اس میں معرفہ۔ تو سب سے پہلے ان کی تعریف سیکھ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اس میں نکرہ کہتے ہیں کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ جیسے لڑکا، اب دیکھیں لڑکا، کوئی بھی لڑکا، کسی خاص لڑکے کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح شہر یا پرندہ، یہ کیا ہے؟ اس میں نکرہ، اس لیے کہ لڑکا عام شخص کا نام ہے، شہر عام جگہ کا، اور پرندہ عام چیز کا نام ہے، لہٰذا یہ ہے اس میں نکرہ۔ اور اس میں معرفہ کیسے کہتے ہیں؟ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس میں معرفہ۔ جیسے احمد، اب دیکھیں احمد ایک خاص شخص کا نام ہے نا۔ اسی طرح لاہور، لاہور کیا ہے؟ ایک خاص شہر کا نام ہے، خاص جگہ کا نام ہے۔ اور اسی طرح کوئل، کوئل ایک خاص چیز یا خاص پرندے کا نام ہے۔ تو یہ ہے بچوں اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ۔ آپ نے سیکھ لیا؟ شاباش۔ اب آگے چلتے ہیں سوال کی طرف، اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کی پہچان آپ کو ہو چکی ہے یا نہیں۔ سوال نمبر 8 کیا ہے؟ سوال نمبر 8 ہے، ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، ان میں صرف ایک جواب درست ہے، آپ درست جواب کے دائرے کو کالے یا نیلے پین سے بھریں۔ تو چلتے ہیں سوالات حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کیا ہے بچوں؟ در ذیل میں اس میں نکرہ ہے۔ اب دیکھیں نیچے آپ کو 4 آپشن دیے ہوئے ہیں، 1، 2، 3 اور 4۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان 4 میں سے ایک اس میں نکرہ ہے، وہ کون سا ہے؟ تو چلیں بچوں غور سے دیکھتے ہیں اور اس میں نکرہ کی پہچان کرتے ہیں۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ قائد اعظم۔ دیکھیں یہ ایک خاص شخص کا نام تھا، بانی پاکستان محمد علی جناح کا۔ دوسرا ہے قلعہ بالا حصار، یہ ایک خاص قلعے کا نام ہے جو کہ کہاں ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ جی، پشاور میں۔ اور تیسرا ہے لاہور۔ تو قائد اعظم بھی اس میں نکرہ نہیں ہے، قلعہ بالا حصار بھی اس میں نکرہ نہیں ہے، اور لاہور بھی اس میں نکرہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں نکرہ کون سا ہے؟ قلم۔ تو ہم نے اس دائرے کو آپ نے پیارے بچوں بلو یا بلیک پین سے اس طرح آپ نے صاف کر کے بھر لینا ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں کون سا ہے؟ کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں کیا؟ اس میں نکرہ، اس میں معرفہ، اس میں صفت یا اس میں موصوف؟ درست جواب کون سا ہے؟ اس میں نکرہ، عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں، اور ابھی ہم نے یہ پچھلے سلائیڈ میں پڑھ لیا۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں کیا؟ اس میں نکرہ نہیں، اس میں صفت یہ بھی نہیں ہے، موصوف یہ بھی نہیں ہے، درست جواب ہے اس میں معرفہ۔ اور سوال نمبر 4 کی طرف آئیں پیارے بچوں، در ذیل میں سے اس میں معرفہ ہے،
یعنی ان چار میں سے اس میں معرفہ کون سا ہے؟ کسی خاص شخص کا نام ہوگا، یا کسی خاص جگہ کا نام ہوگا، یا کسی خاص چیز کا نام ہوگا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سبزی، نہیں، یہ تو اس میں نکرہ ہے۔ اس کے بعد ہے پرندہ، یہ بھی خاص چیز کا نام نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جانور، نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ تو ایک آپشن رہ گیا احمد۔ احمد ایک خاص انسان کا نام ہے، تو یہ ہو جائے گا اس میں معرفہ، اور یہ درست جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 5 کیا ہے؟ درذیل میں اس میں نکرہ ہے کون سا؟ ان چار میں سے اس میں نکرہ کون سا ہے؟ آئیں دیکھتے ہیں۔ لاہور، نہیں، یہ تو اس میں معرفہ ہے، کیوں؟ ایک خاص جگہ کا نام ہے۔ راوی، یہ بھی اس میں معرفہ ہے، ایک خاص دریا کا نام ہے۔ اور قرآن مجید، یہ بھی اس میں نکرہ نہیں ہے، کیوں؟ ایک خاص کتاب کا نام ہے۔ تو ایک آپشن رہ گیا کتاب۔ کتاب کیا ہے؟ اس میں نکرہ ہے۔ تو دیکھیں ہم نے کتنی جلدی سے فٹافٹ سے یہ 5 کے 5 سوال حل کر لیے۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ نے سیکھ لیا، آپ نے اسی مشق کو بغیر دیکھے ہوئے اپنی کتاب میں حل کرنا ہے۔ تو چلیں آپ کو آپ کا پسندیدہ گھر کا کام بھی دیتے ہیں، تاکہ گھر میں آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ یہ دیکھیں اوپر ایک بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک جیسی آوازوں والے الفاظ کو ہم آواز الفاظ کہتے ہیں، جیسے آیا، آیا۔ اب دیکھیں، اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ لایا۔ اب دیکھیں آیا اور لایا، ان کی آواز کیا ہے؟ ایک طرح ہے، لہٰذا آیا اور لایا یہ ہیں ہم آواز الفاظ۔ تو آپ نے یہ سیکھ لیا، اور یہ آپ کلاس 3، 4، 2 اور 1 میں پڑھ چکے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے پیارے بچوں؟ آپ نے نظم نکالنی ہے، نعت کھولنی ہے، اور نعت میں سے 5 ہم آواز الفاظ تلاش کر کے یہاں پر ان خانوں میں آپ نے لکھ دینے ہیں۔ یہ آپ کا آسان سا اور چھوٹا سا کیا ہو جائے گا؟ گھر کا کام۔ اور سوال نمبر 6 کیا ہے پیارے بچوں؟ واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ تو ہمارا یہ جمع اور واحد والا SLO بھی حل ہو جائے گا۔ یہ ہیں الفاظ جو کہ واحد ہیں، غم، نسخہ، بیڑا اور غلام۔ اور یہاں پر کچھ الفاظ ہیں جو کہ جمع ہیں، جیسے نبیوں، مرادیں، غریبوں اور قرنوں۔ تو آپ نے ان واحد الفاظ کی جمع لکھنی ہے، جیسے نسخہ، اس کی جمع کیا ہوگی؟ نسخے، شاباش، آپ کو تو آتا ہے سارا۔ اور یہ کیا ہے؟ بیڑا، واحد ہے، اس کی جمع آئے گی بیڑے۔ دیکھیں کتنا آسان تھا۔ تو آپ نے ان تمام کی واحد کی جمع لکھنی ہے، اور یہ جو نیچے الفاظ ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ جمع۔ آپ نے ان کی واحد لکھنی ہے، جیسے ایک لفظ میں آپ کو کر دیتا ہوں، یہ ہے لفظ غریبوں، یہ کیا ہے؟ جمع، اور اس کی واحد آتی ہے غریب، شاباش۔ اور یہ آپ نے ان تمام جمع الفاظ کی واحد لکھنی ہے۔ اور سوال نمبر 7 تو آپ کے بائیں ہاتھ کا کام ہے، وہ کیا ہے؟ درذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ اور متضاد کسے کہتے ہیں؟ الٹ الفاظ کو۔ تو آپ نے ان الفاظ کے الٹ لکھنے ہیں، جیسے کھرا، اس کا متضاد کیا ہوگا؟ کھوٹا، ٹھیک ہے؟ ادھر، ادھر۔ اسی طرح غیر، اتر، بد اندیش اور غریبوں، ان تمام الفاظ کے متضاد آپ نے لکھنے ہیں، اور یہ آپ کے گھر کا کام ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی لفظ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، یا کوئی سوال آپ کو مشکل لگتا ہے، تو پیارے بچوں آپ نے اپنے والدین سے بھی مدد لینی ہے۔ اگلا گھر کا کام تو بچوں بہت آسان ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے نعت کھولنی ہے، نعت والا پیج کھولنا ہے، اور اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کو تلاش کر کے جو اس میں معرفہ ہو اس کو آپ نے یوں گول دائرہ اس پر لگا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو اس میں نکرہ ہو اس پر بھی آپ نے یوں گول دائرہ لگا دینا ہے۔ تو پہچان کس طرح ہوگی کہ معرفہ کون سا ہے اور نکرہ کون سا؟ تو آپ نے اس میں معرفہ والے لفظ پر میم لکھ دینا ہے،
اور اس میں نکرہ والے لفظ کے دائرے کے اوپر آپ نے نون لکھ دینا ہے۔ تو آپ نے اس طرح نعت میں سے اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو بچوں، امید ہے آج کا سبق آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ نے بہت سی چیزیں سیکھی ہوں گی، اور آپ نے گھر کا کام ضرور کرنا ہے۔ اور کوئی مشکل اگر آپ کو آتی ہے تو آپ ہمارے ریسورس پیک سے بھی مدد لے سکتے ہیں، اور اپنی چھٹیوں کو قیمتی کرنے کے لیے آپ ہمارے سمر پیک سے بھی ضرور فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔